السلام نے کیا کہا؟ بادشاہ نے جب آپ کو بلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانے پر معمور کر دیں۔ انی حفیظ علیم، میں جاننے والا، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس علم کو جانتا بھی ہوں۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ کوئی عہدہ طلب کرنا اگر اچھی نیت ہو تو وہ غلط کام نہیں۔ اپنے بچوں کو اونچی پوسٹ پہ پہنچانے کی کوشش کرنا، خود ترقی کر کے آگے جانا، اگر اس میں آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ نیت بری ہے کہ میں وزیر خزانہ بن کے لوٹوں گا قوم کو، تو یہ غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ اچھے عمل کرنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ایک وقت تک آزمائش ہوتی ہے، ہمیشہ آزمائش نہیں رہتی۔ اب قحط پڑ گیا اور یوسف یعنی قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ صراحتاً تو نہیں ہے قرآن میں، لیکن پھر قرآن نے حضرت یوسف کو عزیز کہہ کے خطاب کیا ہے، یعنی بادشاہ کہہ کے۔ اس زمانے میں جو بھی بادشاہ تھا عزیز کہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد بادشاہت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو وجاء اخوۃ یوسف، پوری دنیا میں یا جو بھی آباد علاقے تھے وہاں قحط پڑا اور بارش کا ایک قطرہ بھی برسنا بند ہو گیا۔ اب لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ خبر پھیلی کہ بھئی دنیا میں ایک ملک ایسا ہے مصر، جہاں پر خوراک کے ذخیرے محفوظ ہیں اور وہاں کا بادشاہ فی بندہ اتنی مزدوری لے کر اجرت دے رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ شرط لگائی تھی، آواز صحیح نہیں ہے بھائی، اب تھوڑی صحیح ہوئی ہے، اس کو میں نے یوں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ شرط لگائی تھی کہ بھائی جتنے بھی مرد ہیں وہ آئیں گے تو ان کا راشن ملے گا، بوڑھے اور عورتیں اور بچے اس سے مستثنی ہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آئے اور بولے میرے گھر میں 20 افراد ہیں، حالانکہ نہ ہو، تو ایک ہی آدمی 20 آدمیوں کا راشن لے جائے۔ تو انہوں نے کہا تھا جتنے افراد ہیں وہ آئیں گے تو راشن ملے گا، جو نہیں آئیں گے ان کا کوٹا نہیں ہے، اور اس کی ایک اجرت بھی رکھ لی۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، پوری دنیا سے کجاوے کسے جانے لگے، اونٹوں پہ لوگ بیٹھ بیٹھ کے مصر کا رخ کرنے لگے، بھئی وہاں راشن تقسیم ہو رہا ہے۔ اچانک کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی محل میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف کی نظر پڑی، قرآن کہتا ہے فعرفهم، یوسف علیہ السلام نے ان سب کو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اپنے بھائی کو نہیں پہ، ان کے تصور میں بھی نہیں کہ جس کو میرے کنویں میں ڈالا تو وہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا یہاں، وہ نہیں پہچانے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب تیاری کی، ان کے سارا سامان پیک کر کے دیا، تو کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی ہے جس کا تم راشن مانگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، وہ آ نہیں سکتا، تو اس کا بھی راشن ہمیں چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس دفعہ تو میں دے رہا ہوں، لیکن آئندہ جب راشن لینے کے لیے آؤ گے تو اس بھائی کو جب تک لے کے نہیں آؤ گے اس کے حصے کا راشن نہیں ملے گا۔ اب قحط ایسا پڑا ہوا تھا، لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے کہ ایک آدمی کا بھی اگر راشن کم ہو جاتا تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنراود عنہ اباہ، بات یہ ہے کہ اس کے ابا اس کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں۔ تو پتا تھا نا کہ ایک بھائی کے ساتھ ہم نے یہ کیا، دوسرے کو بھی کہیں کنویں میں نہ پھینک دیں، تو ابا تیار نہیں ہوتے، لیکن آپ بے فکر رہیں، ابھی تو دے دیں راشن، اگلی دفعہ ہم اس کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے اور ابا کو سمجھائیں گے اور ابا کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کی جو پونجی ہے نا، جو ان سے میں نے پیسے لیے ہیں، وہ سارے پیسے ان کے راشن میں واپس رکھ، تاکہ جب یہ گھر میں جا کے پہنچیں تو ان کو پتا چلے کہ مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، ہماری پونجی بھی واپس کر دی، تو اس سے یہ دوبارہ آئیں گے، کریں گے نہیں مجھ سے۔ تو جب وہ گھر گئے
واپس پہنچے تو کہنے لگے یا ابانا، ہاں بنیامین کا راشن دیا نہیں، کہا کہ جب تک اس کو لے کے نہیں آؤ گے اس کا راشن نہیں ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر میں گئے، اپنے ابا سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے، یا ابانا، اے ہمارے ابا۔ دیکھو ابا کو ابو بولا کرو، ابو یا ابا یا بابا۔ یہ جو ڈیڈی پاپا والا سیٹنگ چل رہی ہے نا، یہ اتنی اچھی نہیں، اس میں روحانیت نہیں ہے، یہ گوروں سے آئی ہے، جائز ہے، اس میں وہ پیار نہیں ہے۔ امی کو امی بولو، اماں بولو، مما، یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس میں وہ محبت نہیں ہے، تو ان الفاظ کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا، منع منا الکیل، ہم سے ایک آدمی کا راشن روک لیا گیا ہے۔ منع منا الکیل فارسل معنا اخانا، اگلی دفعہ میں آپ اس چھوٹے کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، اور انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے۔ وہی الفاظ استعمال کیے جو کس کے لیے استعمال کیے تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، ہاں میں ایسے ہی بھروسہ کر لوں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں بھروسہ کیا تھا تم پہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا، اب بھی یہی کہہ رہے ہو، تو میں اس تم پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب سامان کھولا ہے دیکھا کہ وہ ساری درہم واپس، ساری پونجی واپس۔ کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے ابا؟ بادشاہ اتنا نیک آدمی، اس نے تو ہماری پونجی بھی واپس کر دی، اب تو آپ کو اس چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجنا پڑے گا۔ وہ بادشاہ اس بھائی کا کیا نقصان پہنچائے گا، وہ تو دیکھیں، ہم ہماری بات پر اعتماد کریں۔ ہم کوئی اگر ڈرامہ کر رہے ہوتے، کوئی تصویر کر رہے ہوتے تو پیسے کون واپس لے آتا؟ حضرت یعقوب پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ لن ارسلہ معکم الا تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک مضبوط قسمیں اٹھا کے معاہدہ نہ کر لو کہ تم ہر صورت میں اس کو واپس لا کے چھوڑو گے۔ الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ کوئی ڈاکو تمہیں گھیر لیں، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی الگ بات ہے، ایسا نہ ہو تو تمہیں ہر قیمت پہ اس کو لا کے چھوڑنا ہے، مضبوط قسمیں اٹھاؤ گے سب مل کے۔ فلما آتوہ موثقہم، سب بھائیوں نے مل کے مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ ہم اس کو واپس لا کے چھوڑیں گے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعقوب علیہ السلام نے کہا ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے، یاد رکھنا تم نے یہ معاہدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ گواہ اس پر۔ تو اس کے بعد وہ قافلہ دوبارہ چلا۔ جب دوبارہ وہ قافلہ گیا تو پھر یوسف علیہ السلام کے محل میں داخل ہوا۔ قرآن کہہ رہا فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کنارے پہ بلایا، تنہائی میں لے جا کے کہا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، یہ جو تیرے ساتھ ناانصافی کرتے رہے ہیں تو اب تو مایوس نہ ہو۔ وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارے کو انہوں نے ویسے بھی دبا کے ہی رکھا ہوا تھا، ایک بھائی کو تو کنویں میں ڈال دیا، دوسرے کو جو ہے نا وہ دبا کے رکھا، کوئی ظلم ہو رہا تھا اس کے اوپر۔ کہا فکر نہ کر، اور یہ تدبیر سوچی کہ کسی طرح اس بھائی کو اپنے پاس رکھ لوں گا، میں اس کو نہیں جانے دوں گا میں۔ اب کیا ہوا ہے کہ جب یہ قافلہ واپس جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی جو تھا نا بنیامین، اس کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ ڈال دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر یہ قافلہ جب واپس گیا تو پیچھے سے ایک شخص نے ندا لگائی ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم تو چوری کر رہے ہو، تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، سب نے پلٹ کر دیکھا کہ واللہ ما جئنا لنفسد فی الارض، اللہ کی قسم ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں یا مصر میں فساد پھیلائیں، وما كنا سارقین، اور ہم لوگ چور نہیں ہیں۔ چور تو بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا،
میں نے بتایا تھا نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو جرم کیا وہ بھی اصل میں باپ کی محبت میں، ورنہ وہ ایسے گھٹیا نہیں، یہ چوری چکی یہاں سے وہ چرا لی، یہ بہت ہی گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے. ارے جرم کی بھی نوعیت ہوتی ہے نا، کس قسم کا جرم آپ کر رہے ہو. ایک ہوتے بہت ہی گھٹیا جرم، وہاں سے کچھ اٹھا لیا، ادھر سے کچھ اٹھا لیا، موقع ملا تو ادھر سے گلاس لے کے کار کا گلاس یہ توڑا اور نکل لیے پتلی گلی سے، یا ڈکیتی یا چوری، یہ تو بہت ہی خراب لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا وما كنا سارقین، ہم چور نہیں. تو اس نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو تو تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے سامان میں سے نکلا ہے اسی کو پکڑ لو، اس کو رکھ لو اپنے پاس. انہیں تو اطمینان تھا کہ بھائی ہم نے چوری. اور اس دور میں مصر میں یہ قانون تھا کہ جو کسی کی چوری کرے گا تو پکڑا جائے گا، گواہوں سے ثابت ہو جائے گا، تو چور غلام بن کے رہے گا کس کا؟ جس کی چوری کی ہے، اس کی خدمت میں مامور ہو جائے گا. تو انہوں نے مصر کے قانون کے مطابق کہا کہ جس کے تھیلے سے سامان نکلے وہی بدلہ ہے، اسی کو پکڑ کے رکھ لو اپنے پاس. ان کو تو پتا تھا کہ بھائی ہم تو چور ہے نہیں. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تلاشی شروع کی گئی، اور سب سے پہلے ان لوگوں کی جن کے سامان میں کچھ بھی نہیں رکھا تھا، اور سب سے آخر میں جب تلاشی لی ہے تو بنیامین کے تھیلے سے اس کے سامان سے کیا نکلا؟ پیالہ بادشاہ. تو وہ کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، بادشاہ یہ اس نے چوری کی ہے، اس کا تو بھائی بھی چور تھا. یعنی بادشاہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو. حسد دیکھو کیسی چیز ہے، الٹے الٹے الزامات لوگ لگاتے ہیں نا. کہہ رہے ہیں یسرق، اچھا اس کے پاس سے نکلا ہے سامان، اس نے چوری. حالانکہ وہ تو جانتے تھے کہ ہمارا یہ بھائی بھی چور نہیں ہے. ان کو تعجب ہونا چاہیے تھا نا کہ یار یہ کیسے ہو گیا. کہہ رہے ہیں یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا، وہ بھی کیا تھا؟ معاذ اللہ چور تھا. قرآن کہتا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَكُمْ، یوسف علیہ السلام نے دل میں سوچا انتم شر مکانا، کتنے برے لوگ ہو تم، مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ ہے بھائی چور کہہ رہے. تو لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بھائی چوری تو ثابت ہو گئی نا، اب اس کو چھوڑ دو. کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانا، وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کرے گا، ہمیں رکھ لو. دیکھو کتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے سوتیلے بھائی کے لیے. ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو گے ہم یہ سزا پانے کے لیے تیار ہیں. بڑی سزا ہے یہ، غلام بن کے ساری زندگی رہنا، لیکن اب بھائی کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں کہ باپ کا غم نہیں دیکھا جا رہا. ظاہر ہے اولاد بھی ان کو پتا تھا کہ ایک غم تو دے دیا، اب یہ تو بہت بڑا غم ہو جائے گا. فخذ احدنا مکانا، ان میں سے اس کی جگہ ہم میں سے جس کو چاہے رکھ لے. انا نراک من المحسنین، ہم سمجھتے ہیں کہ تو بہت اچھے عمل والا ہے، احسان کرنے والا ہے، یہ احسان کر لے، اس کو چھوڑ دے، ہم میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیرا غلام بن کے رہے گا. حضرت یوسف نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، بھائی جس پہ جرم ثابت ہوا ہے، جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں رہ سکتا. یہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو وحی ہوئی تھی کہ آپ کے باپ کو میں ایک اور آزمائش میں ڈال رہا ہوں، ورنہ اپنے باپ کو اس طرح تکلیف دینا جائز نہیں ہے نا کہ رکھ لیں، ان کو تو تکلیف ہوگی نا بہرحال. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی کہ بھئی میں نے آپ کے والد کو سے آزمائش ختم نہیں کرنی بلکہ ایک اور آزمائش ڈالنی.